بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 58 سے 60 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 58۔ اور ان میں وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عیب رکھتے ہیں، اگر انہیں اس میں سے مل جائے تو خوش ہیں، اور اگر اس میں سے نہ ملے تو فوراً ہی بگڑ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی ایک اور بہت بڑی کوتاہی کا بیان ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو نعوذ باللہ صدقات و غنائم کی تقسیم میں غیر منصف باور کرتے تھے۔ جس طرح ابن ذی الخویصرہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم فرما رہے تھے تو اس نے کہا کہ انصاف سے کام لیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر، اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو پھر اور کون انصاف کرے گا۔ آیت نمبر 59۔ اور اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے پر خوش رہتے اور کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، بے شک ہم تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توقع رکھنے والے ہیں۔ آیت نمبر 60۔ صدقے صرف فقیروں کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے اور جن کے دل پرچائے جاتے ہیں اور گردن چھڑانے کے لیے اور قرض داروں کے قرضے اتارنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں اور مسافروں کے لیے۔ یہ فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یہاں صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس الزام تراشی کا دروازہ بند کرنے کے لیے جس کا ذکر آیت نمبر 58 میں آ چکا ہے، زکوٰۃ کے مستحق لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو 8 قسموں کے مستحق لوگ ہیں، جس کی تفصیل یوں ہے۔ نمبر 1 اور 2 فقیر اور مسکین، چونکہ ایک ہی معنی میں آتے ہیں، جو حاجت مند ہوں اور حاجات اور ضروریات پورا کرنے کے لیے مطلوبہ رقم اور وسائل سے محروم ہوں۔ نمبر 3 حکومت کے وہ اہلکار جو زکوٰۃ کی وصولی اور تقسیم اور اس کے حساب و کتاب پر مامور ہوں۔ نمبر 4 وہ کافر جو کچھ اسلام کی طرف مائل ہو اور اس کی امداد کرنے پر یہ امید ہو کہ وہ مسلمان ہو جائے گا، اور وہ نو مسلم افراد جن کو اسلام پر مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے امداد دینے کی ضرورت ہو۔ نمبر 5 گردنیں آزاد کرنے کے لیے۔ نمبر 6 وہ مقروض جو اپنے اہل و عیال کے نان و نفقہ اور ضروریات زندگی فراہم کرنے میں لوگوں کے مقروض ہو گئے اور ان کے پاس نقد رقم بھی نہیں ہے اور نہ ایسا سامان ہے جسے بیچ کر وہ قرض ادا کر سکیں۔ دوسرے وہ جنہوں نے کسی کی ضمانت دی اور پھر وہ اس کی ادائیگی کے ذمہ دار ہو گئے، یا جس کی فصل تباہ ہو گئی اور کاروبار خسارے کا شکار ہو گیا اور اس کی بنیاد پر وہ مقروض ہو گیا۔ نمبر 7 فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے، جنگی سامان کی خریداری اور مجاہد، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، اور دعوت و تبلیغ کرنے والے افراد۔ نمبر 8
مسافر یعنی اگر کوئی مسافر دوران سفر امداد کا مستحق ہو گیا، خواہ وہ اپنے علاقے میں مالدار ہی کیوں نہ ہو، اس کی امداد بھی زکوٰۃ کی رقم سے ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔